عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 15واں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ معجزہ کا ذکر کیا۔ اور اس معجزہ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کی معراج کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم سفروں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ سفر کہ جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا سفر کہ جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کے اکارڈنگ میں آپ لوگوں سے باتیں کروں گا۔ ہمارے نبی کو کون سے مہینے میں معراج کی گئی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں،
17 ربیع الاول کو معراج کرائی گئی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 18 ربیع الاول کو معراج کرائی گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں معراج کرائی گئی۔ معراج تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے کرائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح تاریخ، صحیح دن، صحیح مہینہ وہ تو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر معراج کا ذکر کیا، اسرا کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو لے کے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو رات ہی رات میں لے کر کے گیا مسجد حرام سے اور بیت المقدس کی طرف۔ اور لوگوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے مسجد حرام سے بیت المقدس کا جو سفر کیا اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی معراج بیان کر رہا ہوں، اپنے نبی کا اسرا بیان کر رہا ہوں۔ یوں آتا ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ام ہانی کے مکان میں آپ آرام کر رہے تھے، مالک کائنات کے حکم سے ام ہانی کی چھت کھلی، حضرت جبریل علیہ السلام اس چھت میں کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ فرشتے بھی موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 3 لیٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ میں بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے پکڑا اور آب زمزم کے قریب لے گیا۔ آب زمزم کے قریب لے گیا۔ صحابی رسول بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبریل نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرے سینے کو اس طریقے سے چاک کیا، اس طریقے سے چیرا کہ میرا سینہ، میرا پیٹ پورا کا پورا چیر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے دھل کر کے ہمارے نبی کے دل کو اسی جگہ پر فٹ کر دیا۔ حضرت جبریل آپریشن کر رہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے پیٹ کو سل دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔
براق ایک ایسی سواری تھی جو گدھے سے چھوٹا تھا، کھچر سے بڑی تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی، حدیث میں آتا ہے جہاں تک نظر جاتی تھی براق کا قدم وہیں پر جا کر کے پہنچتا تھا۔ اور مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں میں آپ لوگوں کے لیے خانہ کعبہ سے اور بیت المقدس کی مسافت کا سفر بتاتا ہوں۔ جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، 40 دن گزر جایا کرتے تھے، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے آنن فانن میں اتنا 40 دن کا سفر پورا کرا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب براق پر حضرت جبریل نے بٹھایا تو براق گھبرایا، براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، اے براق گھبراتا کیوں ہے؟ تجھے پتہ نہیں آج تیرے اوپر ایسا سوار سفر کر رہا ہے، اس سے افضل آدمی اللہ کی نظروں میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کے منہ میں لگام لگا دی، زین کسی گئی، ہمارے نبی کو براق پر بٹھا دیا گیا۔ اب اللہ کا رسول براق پہ بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہے، براق بجلی کی طرح دوڑ رہا ہے، بیت المقدس میں جا کے پہنچتا ہے۔ اور نوجوانوں، یوں آتا ہے حدیث کے کتابوں میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سواری کو انہی ستونوں کے باندھا جن ستونوں کے اندر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج کر کے واپس آئے، آپ نے واپسی میں آ کر نبیوں کی امامت کی، نبیوں کے لیے نماز پڑھائی۔ بعض کہتے ہیں معراج کرنے سے پہلے آپ نے پہلے ہی تمام نبیوں کے لیے نماز پڑھا دی تھی۔ یہ دونوں قول کتابوں کے اندر آتے ہیں، پھر بھی میں یوں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے آپ نے آسمانوں میں چڑھنے سے پہلے انبیاء کے لیے نماز پڑھائی یا معراج کر کے جب آپ واپس آئے تو آپ نے اس وقت نماز پڑھائی۔ بہرحال میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب اللہ کے نبی بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام بیت المقدس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام سب بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی، آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر آپ نماز پڑھائیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ رب کائنات آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، آنے والوں کے بھی امام بنے اور جانے والوں کے بھی امام بنے۔ اور مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے
بیت المقدس آج فلسطین کے اندر ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے 3 گھر ہیں جن کی زیارت کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ نمبر 1، مسجد نبوی کا سفر کیا جا سکتا ہے، خانہ کعبہ کا سفر کیا جا سکتا ہے، بیت المقدس کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے 16 مہینہ یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی۔ ایک دن وہ دن آیا کہ رب کائنات نے قرآن کی آیت اتاری۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز اپنے صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے پڑھا رہے تھے، اور ظہر کی نماز پڑھاتے وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے نبی، اپنے چہرے کو مسجد حرام سے مسجد حرام کی طرف پھیر لے، بیت المقدس سے اپنے چہرے کو اپنے چہرے کو ہٹا لے۔ یقین مان لو 16-17 مہینہ تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ آج بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ او کلمہ پڑھنے والوں، تم جوا کھیل رہے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم زنا کر رہے ہو، تم غلطیاں کر رہے ہو، تم ایسے گناہ کر رہے ہو۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، بہن بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ او مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، ہم بارگاہ ربانی میں دعا کریں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آج ہماری اندر اتنی جرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کر سکیں۔ اور مسلمانوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر وہ گولی داغ رہے، اگر وہ بڑی بڑی پرمانو بم داغ رہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ کی قسم مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء صلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر روشنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی بیت المقدس کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ کا اسرا کا جو سفر تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس کے سفر کو اللہ نے قرآن میں اسرا کہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور لوگوں، اب دوسرا سفر ہمارے نبی کا شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آسمانوں کی طرف چڑھنا، اللہ کے نبی کو حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت لے کے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس سے باہر نکلا تو میرے لیے
2 برتن پیش کیے گئے، میرے لیے 2 برتن پیش کیے گئے، ان میں ایک برتن شراب کا تھا، دوسرا برتن دودھ کا تھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کون سے برتن کو پسند کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا، آپ نے دودھ کو تناول فرمایا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، شراب انگوروں سے بنتی ہے، ملاوٹ سے بنتی ہے، اور دودھ اللہ کی انمول نعمت ہے، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ پھر حدیث میں آتا ہے پھر حضرت جبریل آپ کو پہلے آسمان پر لے کے گیا، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا۔ تمہیں معلوم ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہبہ تہ بنایا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آسمان 7 ہیں، ہر آسمان کے اندر دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اوپر چڑھایا گیا، جب آپ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ باہر سے آواز جاتی ہے، میں جبریل ہوں۔ اندر سے آواز جاتی ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل فرماتے دروازہ کھولو۔ پہلا آسمان کا دروازہ کھولا گیا، سب سے پہلی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ بڑا برگزیدہ پیغمبر، ہمارا والد محترم، سفید بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او جبریل مجھے یہ بتا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے سلامتی کی دعا کی، پھر اللہ کے نبی نے کیا دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی سیدھی طرف دیکھتے تو مسکرا پڑتے، اپنی الٹی طرف دیکھتے تو آپ رو پڑتے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا اے جبریل مجھے یہ بتاؤ میرا باپ آدم جب دہانی طرف دیکھتا ہے تو رہس پڑتا ہے اور جب بہانی طرف دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ آدم علیہ السلام جب سیدھی طرف دیکھتا ہے تو اس کے نیک اولاد جو جنت کے اندر آرام کر رہی ہے ان کو دیکھ کر کے ہنس پڑتا ہے، اور جب اپنی الٹی طرف دیکھتا ہے تو ابن آدم جہنم کے اندر سزا پاتی ہے تو ان کو دیکھ کر کے رو پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھتے چلے گئے، چڑھتے چلے گئے، انبیاء سے ملاقات ہوتی چلی گئی۔ جب آپ 7 آسمان میں اوپر چڑھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون بزرگ ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ابا ابراہیم ہے۔ سلام دعائیں ہوئی، سلامتی کی دعائیں ہوئی، اور آپ کی جب باتیں ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ بیت معمور میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
کوئی سجدے میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے تو سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے۔ یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ جو سجدہ کر رہے تھے وہ رکوع نہیں کرتے، جو رکوع کر رہے تھے وہ قیام نہیں کرتے، جو قیام کر رہے تھے وہ قاعدہ نہیں کرتے، جو قاعدہ کر رہے تھے وہ رکوع نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او جبریل کتنی پیاری عبادت ہے، اے کاش رب کائنات ایسی عبادت میرے لیے بھی عطا فرما دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی آرزو کو پورا کیا۔ آج دیکھ لو معراج کی رات میں اللہ نے جو نماز کا تحفہ دیا، آج نبی کا امتی سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے اور قاعدہ بھی کرتا ہے، ارکان صلاۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی کی آرزو کو پورا کر لیا۔ اللہ کے نبی جب آگے بڑھے تو آپ نے پھر سوال کیا کہ جبریل یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آج بیت المعمور کے پاس 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، روزانہ عبادت کرتے ہیں، جو یہاں سے عبادت کر کے چلے جائیں گے قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے کیا دیکھا کہ سدرۃ المنتہا نظر آیا، بیوڑی کا پیڑ نظر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جب سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس میں پتے اس طریقے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوا کرتے ہیں، مٹکوں کی طرح سے ان میں بڑے بڑے بیر ہیں اور ان کی جڑوں میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی ہیں، 2 ظاہری ہیں، 2 جنت کے لیے ہیں اور 2 نیل اور فرات کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ سونے کی تتلیاں آتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں سونے کی تتلیاں آتی ہیں اور سونے کی تتلیاں اس بیری کے پیڑ کو اس طرح سے ڈھانک لیتی ہے، اتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تھوڑی سی آگے بڑھا، میں نے وہاں پر جنت الماوا دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، بیت معمور دیکھا، پھر ہمارے نبی کے لیے جنت کی سیر کرائی گئی۔ یہ سارا معاملہ صرف ایک رات کا ہے، ایک رات کا، ساری معراج ایک رات میں ہوئی۔ پھر آپ نے جنت کے اندر انٹری کی تو جنت میں آپ نے کیا دیکھا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے اور جنت کے اندر اس طریقے کے میوے ہیں، اس طریقے کی خوشبو ہے، اس طریقے کے پھل فروٹ ہیں اور آپ نے ایک ایسی خوشبو کو محسوس کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل مجھے یہ بتا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ بنت فرعون کی لونڈی کی آ رہی ہے، جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی کہ ظالم فرعون نے اس لونڈی کو اور ان کے معصوم بچوں کو، شیر خوار بچوں کو گرم گرم تیل کے اندر پھینک دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کوٹھیاں تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جنت کی سیر کی تو جنت میں آپ نے کیا دیکھا کہ خوبصورت نہر ہے کہ جس میں سونے کے قبے ہیں،
سونے کے قبے، ادھر بھی سونے کے قبے، ادھر بھی سونے کے قبے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ جنت کی وہ نہر ہے کہ جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے اتنا خوبصورت یعنی تالاب اور اتنا خوبصورت پانی حوض کوثر کا عطا کیا ہے، اگر اس کے اندر مٹی کو نکالا جائے تو اس کی مٹی بھی جو ہے مشک کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ آپ نے جنت کی سیر کی، بڑی بڑی نعمتیں اس میں آپ نے دیکھی، کئی مچھلیاں، کہیں ٹڈیاں، کہیں مچھلی کا قورمہ، کئی پھل فروٹ، اور آپ نے پھر اللہ کے نبی نے اپنے دل میں آرزو کی کہ یا اللہ میری امت کو بھی اسی جگہ میں داخل کرنا، اسی جنت میں داخل کرنا۔ پھر آپ نے جنت کا بہت لمبا آپ نے دیدار کیا، آپ نے سیر کی، پھر آپ جہنم کی طرف گئے، آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جن کے گال آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیاں چل رہی تھی۔ نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی یعنی یہ جو رخسار ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اس طریقے سے گھبرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ او جبریل یہ کون لوگ ہیں، کس وجہ سے ان کے رخسار آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ دنیا کے وہ علماء تھے، یہ دنیا کے وہ خطیب تھے، یہ دنیا کے وہ مقرر تھے، یہ دنیا کے وہ واعظ تھے کہ جو ممبروں پہ چڑھ کر، جو محراب پہ چڑھ کر، جو مسجدوں میں چڑھ کر، جو اسٹیجوں پہ چڑھ کر لوگوں کے لیے بڑی بڑی تقریر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے وعظ کیا کرتے تھے، بڑی بڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ جن نصیحتوں کو وہ کیا کرتے تھے ان پہ وہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج ان کے یہ رخسار آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے آپ نے پھر کیا دیکھا کہ ایک آدمی خون کی ندی میں گوتا لگا رہا ہے اور اوپر ایک آدمی کھڑا ہے۔ جب وہ اوپر کو نکلتا ہے تو پتھر اس کو دے کے مارتا ہے، پھر وہ خون کی ندی میں اندر چلا جاتا ہے۔ وہ خون کی ندی جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے گرم کی گئی ہے، پھر نکلتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبریل کس وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے، بیاج لیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر غریبوں کے خون کو چوسا کرتے تھے، آج اس سود کی وجہ سے ان کو خون کی ندیوں میں گوتا لگایا جا رہا ہے۔ یہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پتھر کے ذریعے سے پھر وہیں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے جہنم کو دیکھا، پھر آپ واپس آئے۔ کافی لمبا واقعہ ہے یہ معراج کا۔ میرے پیارے بزرگوں، بہت تاخیر سے میرا نمبر آیا، بہت لیٹ سے میرا نمبر آیا۔ جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ بھی اکتا جاتے ہو، اور آج میری طبیعت بھی تھوڑی صحیح نہیں ہے، کف کولڈ اور فیور اور کھانسی اور زکام بھی ہے۔ تو آج میرا یہ ارادہ تھا کہ انشاءاللہ فلسطین کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر آدھ گھنٹہ 40 منٹ کی انشاءاللہ قربانی دوں گا، خطاب کروں گا۔ شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے طبیعت ناساز ہو جانے کی بنا پر، اس لیے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے رسول معراج کر کے جب آپ واپس آئے
تو آپ غمگین ہو گئے، آپ رنجیدہ ہو گئے اور آپ سوچنے لگے کہ میں مکے والوں کو بتاؤں گا کہ آج میں راتوں رات میں جنت کو دیکھ کے آیا، جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا، میں آسمانوں میں گیا، میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف گیا تو مجھے مکہ والے جھٹلائیں گے۔ تو آپ اسی طریقے سے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا تو اللہ کے نبی نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو جہل میں تجھے کیا بتاؤں، آج میرے رب نے مجھے راتوں رات میں جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، میں مکہ سے میں بیت المقدس کی طرف گیا۔ ابو جہل نے آپ کو ایڈیٹ کہا، آپ کو پاگل کہا، پھر ابو جہل وہاں سے مذاق کرتا ہوا پھر آپ نے دوڑ لگائی، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور کہا ابو بکر تیرا ساتھی یوں کہتا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق آیا، ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ابو جہل مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے آج رات میں مکہ سے گیا، خانہ کعبہ سے چلا، بیت المقدس میں گیا، نبیوں کی امامت کرائی، میں آسمانوں میں چڑھا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک رات میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کا سفر کرا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر آج سے تو ابو بکر نہیں ہے، آج سے میں تجھے صدیق کا لقب عطا فرماتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں حیران کرنے والا باتیں دماغ کے اندر پیدا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ بارے یہ جو ربیع الاول کا مہینہ، کوئی کہتے رجب کا مہینہ، تو بہرحال میں اپنے تمام بھائیوں سے، نوجوانوں سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میل کے مدرسے میں بڑے بڑے اکابر علماء کرام آئے 4-5 روز پہلے، اور وہ سفر کر کے آئے اور انہوں نے باقاعدہ تمام لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ جلسہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اجتماعات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم سارے کے سارے نمازوں کے پابند ہو جاؤ۔ اگر گھر کے اندر 12 یا 15 آدمی موجود ہے، سب نماز پڑھنے والے بن جاؤ، مائیں بہنیں نماز پڑھنے والی بن جائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے گی۔ اور اب یہاں پر جلسہ ہونے جا رہا ہے تو مولانا سعد صاحب نے ایک میسج دیا تھا، اور وہ میسج ہمارے پاس بھی پہنچا ہے۔ اس نے یہی کہا ہے کہ بھائی بھیڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء کرام اچھی اچھی باتیں بتلا رہے، کہہ رہے کہ بھیڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلسہ ہو رہا ہے، بھیڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو اس میں ہے، اگر گھر کے اندر، محلے کے اندر اگر 100 آدمی ہے تو 100 آدمی 100% جو ہے نماز کے پابند ہو جائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں، لوگ اپنے بچوں کے لیے قرآن و حدیث کے تعلیم دلوانے والے بن جائیں۔ تمام علماء کرام کی یہی سوچ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو اس طریقے سے بدل لیں گے تو اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آج بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے بڑی سپر طاقتیں 2 تھیں، ایک روم اور ایک ایران تھا، اور آج کے اس دور میں سب سے بڑی سپر طاقت 2 ہے، ایک امریکہ اور ایک روس ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ آج اسرائیلیوں نے، آج وجہ کیا ہے، یعنی فلسطین کے لوگوں سے سب کو دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ فلسطین کا آدمی اوریجنل مسلمان، فلسطین کا آدمی سچا پکا مجاہد، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور انہوں نے یہ چیلنج کہا ہے کہ ہم اپنی قیامت تک اپنے جسم کی ایک ایک بوٹیاں
یعنی تڑوانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کا گھر بیت المقدس کی طرف ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہی ہوا میرے پیارے بزرگوں، ہمیں اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے بیت المقدس کے دروازے کھل گئے۔ یہودیوں نے اپنی توریت کتابیں کھول لی اور ان کو پڑھتے گئے اور کہا کہ بھائی بادشاہ کون سا ہے، امیر کون سا ہے؟ پتا چلا کہ جو یہ پیدل جو مہار تھام کے چل رہا ہے یہ عمر ابن الخطاب ہے۔ تو یہودیوں نے کہہ دیا کہ واقعی میں یہی سچا امیر ہے، اور یہودیوں نے فتح بیت المقدس کی وہ کنجیاں جو تھی وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ آج ضرورت ہے بھائی، بہت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج اللہ کو پیارے ہو گئے، اوپر سے بمباری ہو رہی، دعا کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم فجر کی نماز میں دعا کریں، تہجد کی نماز میں دعا کریں۔ اگر میں پوچھوں نوجوانوں سے کہ کتنے نوجوانوں کو قنوت نازلہ یاد ہے، تو قنوت نازلہ آپ لوگوں کو آدھی یاد ہوگی یا آدھی نہیں ہے؟ تو بہرحال قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، باقاعدہ میسیج آیا ہے، علماء اکرام نے میسیج دیا ہے تمام ائمہ مساجد کے لیے کہ اپنی فجر نماز کے بعد قنوت نازلہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جب 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو پھر رکوع کے بعد سر اٹھائیں گے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یربنا ویرضا، یہ دعا پڑھ کر پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے پھر دعا کرے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لنی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کافی لمبی دعا ہے اور اس کا اہتمام کرو بھائی، دعا کی ضرورت ہے۔ ہمارا اجتماع کی کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ ہم سارے اکیلے تنہا جیسے بھی ہیں مل کر کے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بھی دعا ہو رہی ہے، اور رو رو کر کے وہاں کے علماء، وہیں کے ائمہ، وہاں کے بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دعا کی بہت ضرورت ہے، شاید ہو سکتا ہے کس کی دعا آج ان کے حق میں قبول ہو جائے۔ آج ان کی دعائیں بڑے بڑے خوبصورت معصوم بچے